جو ہے اس دن پھل جھڑیاں اور یہ بہت زیادہ چلائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان چیزوں سے ظاہر ہے یہ خرافات میں داخل ہیں، وقت کے ضیاع میں بھی اور مال کے ضیاع میں بھی اور گناہ میں بھی، اور گناہ میں بھی۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ شلیاں پٹاخے چلانا، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، موٹر سائیکلوں پہ نوجوان نکل جاتے ہیں، وہ اس کی آواز سی زیادہ نکلے اور موٹر سائیکل، گزرتے ہوئے لوگوں کے قدموں میں پٹاخے پھینک پٹاخے دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے بھائی بن جائیں گے جو ظاہر یہ ہے کام کریں گے۔ شیطانی کام ہے تو انہی کے بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بہت بڑا سفید قسم کا موتی نظر آیا، بہت بڑی جسامت کا۔ تو دیکھ کے بڑا حیران ہوئے کہ یہ انتہائی خوبصورت ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ دیکھنا چاہتے ہو اس کے اندر کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ دکھا دے یا باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ موتی شک ہو گیا۔ تو وہاں سے ایک شخص نکلا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا اور بڑی عمر والا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیں ہم پہ کرم کتنا ہے اور بزبان عیسیٰ کتنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بھی آپ کون اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 400 سال سے یہاں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ کھانا دے رہا ہے، ہر چیز دیتا ہے، مجھے باہر نکلنے کی حاجت نہیں ہوئی، اور 400 سال سے میں اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی متعجب ہوئے، 400 سال عمر اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، اس جیسی نیکی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میرے نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا جو امتی شب برات کے اندر 4 نفل ادا کر لے گا، اس کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ملے۔ اللہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا گیا، آپ نے 20 رکعت نفل ادا کیے، اور نفل اس صورت میں آپ نے ادا فرمائے کہ نفلوں سے فارغ ہو کر آپ نے بیٹھ کے 14 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورہ ناس، پھر آیت الکرسی، اور اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات تلاوت فرمائیں اور دعا کی۔ تو کسی نے پوچھا جناب یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عمل شب برات میں اسی طرح کرتا ہے، 20 نفل ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے سبحان اللہ، اور 20 برس کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ امام بیکی نے شعب الایمان میں بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے تو پھر اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اگلا دن جو ہوگا، ہاں جی، جو یعنی آج نہیں کل جو آنے والا، جو آج رات گزر گئی، اگلا دن جب کل شروع ہوگا تو وہ روزہ۔ تو اب اس صورت میں رات میں جو ہے جسم کی بیرونی حصے کی بھی عبادت ہے، ذہن کی بھی عبادت ہے، اور جب دن ہے تو پھر جسم کے اندر کی عبادت جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ انسان بھوکا ہے، اب اس کا معدہ ہر چیز اس ورق میں آ گئی۔ حضرت سیدنا شریک بن عبداللہ تابعی گزرے ہیں اور یہ امام بخاری کے پردادا استاد ہیں۔ یہ تشریف لائے تو کسی نے ان سے پوچھا جناب یہ کچھ لوگ شب برات پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم مانتے ہیں روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں جن لوگوں نے ہمیں، جن محدثین یا صحابہ نے بیان کی، انہوں نے تو شب برات بیان کی۔ واہ 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 واہ، یعنی اگر ہم ان کی باقی باتیں مانتے تو شب برات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اس رات کی اہمیت جو محدثین ہیں ان کے ہاں، بلکہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ امام شافعی کے استاد ہیں اور دیگر کئی جو مشاہیر ائمہ ان کے استاد ہیں، ان کی ولادت شب برات میں ہوئی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا شب برات کیا، تو اس کے